اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ آج کے ہمارے اس خوبصورت پروگرام میں، اس معلوماتی پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک بڑی نفیس شخصیت تشریف فرما ہے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ مختلف میڈیا چینلز پہ، سوشل میڈیا اور دیگر چینلز پہ آپ انہیں اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ میری مراد علامہ شیر محمد قادری صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی مالک کا بڑا کرم ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، مالک کا بڑا کرم، بڑا احسان۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ سوالات پر مبنی پروگرام ہے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اسی سلسلے میں علامہ صاحب سے سب سے پہلے یہ سوال کرنے جا رہا ہوں کہ علامہ صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو اپنا مختصر تعارف، آپ کا آبائی علاقہ جس میں آپ کی ابتدائی تعلیم سے لے کے اعلیٰ تعلیم کا سفر جو ہے یہ کیسے ممکن ہوا، ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم معروف اینکر اور انتہائی خوبصورت شخصیت میری مراد محترم برادر مکرم نصیروی چشتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی، آپ کی محبتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو آپ اسلام کا خوبصورت چہرہ عوام الناس تک علماء کی وساطت سے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا سوال میرے بیسک علاقہ اور آبائی گاؤں کے حوالے سے ہے۔ میرا جو بیسک گاؤں ہے، آبائی علاقہ، وہ ضلع اٹک ہے، اور اٹک کی ایک بڑی معروف تحصیل ہے، تحصیل جنڈ۔ جنڈ سے چند کلومیٹر پیچھے چورا شریف ایک قصبہ ہے، وہاں بیسک میرا گاؤں چورا شریف ہے، آبائی علاقہ۔ چورا شریف جو ہے وہ بظاہر تو آپ کو ایک قصبہ نما، ایک دیہات نما، ایک چھوٹا سا گاؤں دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی روحانی پاور ہے، اور وہ پاور یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کی 72 گدیوں کے چراغ چورا شریف سے روشن ہوئے ہیں۔ یہ اتنا عظیم روحانی سلسلہ ہے، اور اتنا لاجواب سلسلہ ہے، اور اتنا معتبر سلسلہ ہے کہ ہمیں تو مان ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے سرزمین چورا شریف سے ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے، اور وہ ہمارا آبائی علاقہ ہے۔ اور یہ چورا شریف جو ہے یہ نقش بندیت کا ہیڈ آفس سمجھ لیں آپ، یہ نقش بندیوں کا ہیڈ آفس ہے، کیونکہ یہاں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے آستانے ہیں، روحانی سلسلہ ہے، سلوک ہے، راہ سلوک کے مسافر جو ہیں تصوف کے، وہ یہاں سے انہوں نے فیض پایا ہے۔ ایک دیکھیں کیاں شریف ہے، یہ آپ کا موڑا شریف ہے، پھر عیدگاہ شریف ہے، پھر اسی طرح بالواسطہ آپ دیکھیں تو گنگول شریف ایک بڑا عظیم روحانی ایک سلسلہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت بڑا ایک چمکتا دمکتا روحانیت کا ستارہ، جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا تھا، میری مراد محدث علی پوری حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی چورا شریف سے فیض پا کر گئے، اور چورا شریف کے ٹکڑے لے کے جایا کرتے تھے آپ، وہ اپنے آستانے پہ بھگو کے کھایا کرتے تھے۔ علی پور شریف یہ وہ آستانہ ہے جن کو عجم تو عجم رہے، اہل عرب بھی بڑی عزت دیتے ہیں، بڑی توقیر دیتے ہیں۔ آپ بھی جائیں مدینہ شریف میں تو جماعت علی شاہ صاحب کا لنگر مدینہ شریف میں بھی تقسیم ہو رہا ہے، اور یہ وہ سلسلہ ہے کہ جہاں یہ چورا شریف آتے تھے اور وہاں سے جو لنگر کے ٹکڑے ہوتے تھے وہ اٹھاتے، خشک ٹکڑے، اور ان کو بھگو کے اپنے دربار کے آٹے میں مکس کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ اس کی برکات نسلوں تک آگے جائیں گی۔ اور آپ دیکھیں علی پور شریف کا لنگر جاری و ساری ہے۔ پھر آپ عیدگاہ شریف دیکھیں، یہ ہمارے پنڈی میں ہمارے قریب ترین ایک آستانہ ہے۔ یہاں پہ جو حافظ عبد الکریم صاحب تھے، جن کا یہاں پہ آستانہ ہے، دربار ہے، بڑے جو حضرت ہیں، وہاں عیدگاہ شریف جہاں پہ آستانہ ہے، دربار ہے، یہاں پہ ایک دکان ہوتی تھی ان کی، اور وہ دکان تھی ان کی کپڑا رنگنے کی۔ وہ کپڑا رنگتے تھے،
تو بڑی معروف دکان تھی وہ، دور دور سے لوگ آتے اپنا کپڑا رنگوانے کے لیے، وہ ایک ہی شاپ مشہور اور معروف تھی پورے علاقے میں۔ تو قرب و جوار یہاں تک کہ ہمارے اٹک تک کے جو لوگ تھے وہ اگر کسی نے کوئی چیز رنگ کروانی ہوتی تھی، کپڑا یا کوئی امامہ دستار، تو وہ یہاں آ کے اس کو رنگ کرواتے تھے۔ تو چورہ شریف سے خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنا امامہ اپنے ایک مرید خاص کو دیا اور فرمایا یہ جا کے کہیں سے رنگ کروا کے لے آئیں۔ جب نسبتیں جڑنے لگتی ہیں روحانی سلسلہ تو دیکھیں کیسا بہانہ بنتا ہے، تو پھر اللہ پاک نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو آپ نے اپنا امامہ دیا اور آپ نے فرمایا یہ کہیں سے رنگ کروا کے لے آؤ۔ ایک بڑی عقیدت والی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ امامہ لے کے دیکھتے دیکھتے تلاش کرتے کرتے وہ راولپنڈی میں آ گئے، اور یہاں آ کے انہوں نے دیکھا کہ وہ حافظ عبد الکریم صاحب جہاں پہ ابھی آستانہ ہے، یہاں باہر ایک دکان تھی ان کی، وہاں کپڑا رنگ رہے تھے۔ تو انہوں نے مرید نے آ کے کہا کہ یہ ایک امامہ ہے، اگر اس کو رنگ دیں آپ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیں۔ کس کا امامہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ چورہ شریف سے میں آیا ہوں، اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا امامہ شریف ہے، اگر آپ رنگ دیں تو۔ انہوں نے لیا بڑی محبت کے ساتھ، اس امامے کو رنگنا شروع کر دیا۔ رنگتے رنگتے ادھر امامہ رنگا جا رہا ہے، ادھر دل کی دنیا میں کیفیات کچھ عجیب ہو رہی ہے، کیونکہ اتنی بڑی درگاہ ہے، ادھر کپڑا رنگا جا رہا ہے، ادھر کنیکشن جڑ رہا ہے۔ اور جب وہ امامہ رنگ دیا آپ نے تو حافظ عبد الکریم صاحب نے، تو وہ خشک کرنے کے بعد واپس دیا، کہا یہ میری طرف سے جو ہے نا وہ لے جائیں۔ انہوں نے کہا جی اس کا ہدیہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، انہوں نے کہا ہدیہ یہ ہے، بڑے دھیمے لہجے میں انہوں نے کہا ہدیہ یہ ہے، حضور خواجہ فقیر محمد چراہی سے جا کر اتنا کہہ دینا کہ ہم نے آپ کا کپڑا رنگا ہے، آپ ہمارا دل رنگ دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی قیمت اور کچھ نہیں، اتنی قیمت ہے۔ اور ایک طرف دیکھیں تو یہ کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی قیمت ہے کہ کپڑا رنگنا اور پھر دل رنگنا، دل کی دنیا کو ہی بدل دینا، اور کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دینا۔ پھر وہ گئے واپس اور امامہ دیا، اور کہا وہ حافظ عبد الکریم صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے میں نے آپ کا امامہ رنگا ہے آپ میرا دل رنگ دیں۔ ادھر سے نگاہ اٹھ گئی چورہ شریف سے، پڑ گئی حافظ عبد الکریم صاحب پہ، بس پھر نگاہ اٹھنے کی دیر تھی، کنیکشن جڑ گیا، اور یہاں سے وہ کوارڈینیشن جس کو کہتے ہیں نا وہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہاں سے انہوں نے شام کو وہ شاپ بند کی اور سیدھا چورہ شریف۔ صبح آئیں کام کریں، شام کو پھر چورہ شریف ہے، صبح آئیں اپنا دکان کھولیں کام کریں، شام کو ٹرین میں بیٹھیں چورہ شریف سٹاپ پہ اتریں اور پھر دربار شریف۔ والد صاحب نے بڑی سختی کی کہ آئندہ اگر آپ گئے تو میں آپ کی ہڈیاں توڑ دوں گا، میں سختی کروں گا آپ پہ۔ اگلے دن شام کو پھر دکان بند کی، ٹرین پہ بیٹھے پھر چورہ شریف۔ اچھا جب اگلے دن گئے تو والد صاحب نے آ کے سختی سے روکا، اور یہاں تک کہ آپ نے ایک ڈنڈا لیا اور 3 ڈنڈے حافظ عبد الکریم صاحب عیدگاہ شریف والوں کے کمر پہ دے مارے، 3 ڈنڈے مارے، اور سختی سے روکا اور منع کیا کہ خبردار اب چورہ شریف نہ جانا۔ لیکن ادھر محبت ہو چکی تھی، اور جہاں محبت ہو جائے پھر آپ کو پتہ ہے بندہ باز نہیں آتا ایسے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے ساری زندگی مجازی محبت کی ہے، کبھی حقیقی محبت کے دروازے ہم نے کھولنے کے لیے روحانی طور پہ تگ و دو نہیں کی ہے۔ تو وہاں شام کو دکان بند کی، پھر ٹرین پہ بیٹھے چورہ شریف، اور جب اسٹیشن پہ اترے تو خلاف توقع چورہ شریف بستی کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ جنڈ شہر سے تھوڑا پیچھے آپ ٹرین سے یا گاڑی سے سٹاپ پہ اترتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ چند کلومیٹر پہ، ساتھ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ دربار شریف ہے۔ تو جا رہے تھے، ابھی آدھا راستہ طے کیا تھا، سامنے سے حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی آ گئے۔ دیکھا یہ تو خلاف توقع میرے مرشد پاک میرے سامنے سے آ رہے ہیں، قریب آئے، کہا بتاؤ کیا حال ہے؟ اب حال بھی تو ان کے اپنے ہوتے ہیں، احوال بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ کہا کیا حال ہے؟ کہا حضور آج نہ پوچھیں، حال بہت برا ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا والد صاحب نے آج تو ڈنڈے دے مارے ہیں، بڑی سختی کر دی ہے۔ خواجہ فقیر محمد چراہی نے اپنا چہرہ چورہ شریف کی طرف کیا، اور چورہ شریف کی طرف چہرہ کر کے کمر کی حافظ عبد الکریم صاحب کی جانب، اور کہا یہ میری کمر سے ذرا آپ کپڑا ہٹائیں۔ جب انہوں نے قمیض کا کپڑا اوپر کیا تو دیکھا
3 ڈنڈوں کے نشان خواجہ فقیر محمد چرائی کی کمر پہ ڈلے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا نشان نظر آ گئے ہیں؟ کہا جی نظر آ گئے۔ کہا ڈنڈا آپ کھاتے تو مڑ کے چورا شریف نہ آتے، ڈنڈے مالکوں نے کھائے ہیں اس لیے مڑ کے واپس آپ پلٹ کے چورا شریف بھی آ گئے۔ اسی طرح خواجہ فقیر محمد چرائی اکثر و بیشتر جو آستانہ عالیہ علی پور شریف ہے اس کی جانب دیکھتے رہتے تھے بے تابی کے عالم میں، جیسے کسی شے کا کوئی انتظار ہوتا ہے۔ ایک دن چورا شریف والوں نے پوچھا کہ آپ اکثر و بیشتر ادھر نگاہ کر کے کیوں دیکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک وقت کا کلندر اور غوث ہے، اللہ اکبر، میں اس پہ جال لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، دیکھو وہ کب میرے جال میں آتا ہے۔ ایک دن دیکھا شام کا وقت ہے، مغرب کے وقت اذانیں ہو رہی ہیں اور ادھر خواجہ فقیر محمد چرائی بیٹھے ہیں اور آپ کے قدموں میں آ کر بکھرے بکھرے بال ہیں، گرد و غبار میں اٹکے ہوئے ہیں بال، اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پورے قدموں میں آ کے گر گئے۔ خواجہ فقیر محمد چرائی کہتے ہیں او چورا شریف والوں سنو، جس وقت کے غوث پہ میں نے نگاہ ڈالی ہوئی تھی اور جال بچھایا ہوا تھا آج وہ میرے جال میں آ گیا ہے۔ اور پھر دیکھیں وہ کیسے فیض تقسیم ہوا۔ تو ہمیں تو نسبت ہے چورا شریف سے، میرا آبائی علاقہ ہے، گاؤں ہے، تو مجھے الحمدللہ اس بات پہ فخر ہے کہ ہماری اولیاء اللہ کے ساتھ نہ صرف اس طرح نسبت ہے بلکہ ایک بنیادی طور پہ ہمارا علاقہ اور بیسک گاؤں بھی وہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ کی جو تعلیم کے حوالے سے آپ بتا دیجیے، وہ آپ نے نہیں بتایا۔ تعلیم کے حوالے سے میں نے سٹارٹ میں ہی، میں چونکہ والد گرامی کے سائے سے محروم ہو گیا تھا، شفقتوں سے 6 ماہ کا میں رہ گیا تھا۔ میری والدہ کی بڑی محنتیں ہیں، انہوں نے بڑی محنت کر کے بڑی مشقت کے ساتھ زمینداری اور کھیتی باڑی کر کے وہاں سے حلال کی روزی کما کے تو پڑھانے کے کچھ ذرائع بنائے۔ پھر الحمدللہ مجھے شروع سے ہی بڑا شوق تھا فن خطابت کے حوالے سے، اسپیچ کے حوالے سے، تو میں پھر اس طرف آیا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اسکول کی جو تعلیم تھی وہ میں نے G93 میں ایک منہاج ماڈل اسکول تھا پرائیویٹ، تو اس میں ابتدائی تعلیم میں نے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر میں نے آگے ماسٹر تک الحمدللہ ایم اے عربی اسلامیات تک درس نظامی کی کمپلیٹ کرنے کے بعد اوورآل پورے پاکستان میں آل پاکستان کمپٹیشن میں فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن، مختلف اوقات مختلف کمپٹیشنز کے اندر میری پوزیشنز آتی ہے۔ الحمدللہ پوزیشن ہولڈر ہوں فن خطابت کے حوالے سے۔ تو پھر بعد میں منہاج القرآن کے حوالے سے پھر مجھے کافی وہاں پہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس زانوئے تلمذ طے کرنے کا موقع ملا۔ وہاں پہ میں نے دورہ علوم الحدیث کیا، اس کی پراپر میرے پاس ڈگری موجود ہے۔ پھر میں نے کچھ اور کورسز وہاں سے کیے جن کی ڈگریز میرے پاس موجود ہیں بحمداللہ، اور اب جو ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت ہے وہ اپنے حصے کا چراغ جلاتے ہوئے سر انجام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہ علامہ شیر محمد قادری صاحب نے اپنا ابتدائی تعلیم سے یہ جو آپ کی اعلیٰ تعلیم ہے یہ سفر آپ تک پہنچایا، آپ کو بتایا۔ بہت سارے ایوارڈز ان کے نام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ خالق کائنات ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، آپ نے جیسا کہ ذکر فرمایا کہ آپ کو اسپیچز کا بچپن سے ہی شوق تھا، آپ نے کمپٹیشن میں پارٹیسپیشن کی، ون کیا، ماشاءاللہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیں، ہر انسان کی زندگی میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ آئیڈیل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ بالکل ایسے کوئی نہ کوئی ہستی، کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ہوتی ہے جس سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، لگن پیدا ہوتی ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس وقت جب ہمارا بچپنا تھا، آفتاب علم و حکمت اللہ اور ایک علم و حکمت کا چمکتا دمکتا خوبصورت ایک روشن چاند جو اس وقت تھا، وہ وارث علوم مہر علی، شاعر ہفت زباں، عظیم قاری قرآن، میری مراد نصیر ملت حضرت شاہ نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ افق عالم پہ چمک رہے تھے اور پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے۔ وہ وقت ایسا تھا، یوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ 2002، 3، 4، 5، 6، 7، 8 سے لے کے یہ وصال تک جو ان کا یہ ٹائم پیریڈ ہے، یعنی 2009 تک، یہ بڑا ایک عروج کا ٹائم تھا۔
اللہ اللہ اور جیسے پھر پیر صاحب آئے اور ایسے بے مثال طریقے سے چمکے اور پھر ساتھ ہی غروب ہو گئے. اور جو چیز اس شدت کے ساتھ آتی ہے وہ پھر وہ دکھ اور غم بھی اسی قدر چھوڑ کے جاتی ہے. تو ایک تو میں تاجدار گولڑا کی تعلیمات سے، آپ کے خطابات سے، آپ کے علم و حکمت سے بڑا متاثر تھا اس دور میں. پھر دوسری ہستی بچپن سے، چونکہ میری گھٹی میں الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اہل بیت کی محبت جو ڈالی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب کی طرف بھی جو اٹریکشن تھی یا ایک محبت کا رشتہ قائم ہوا، یا پیچھے کوئی تربیت کا اثرات تھے کہ میں ان سے متاثر ہوا، وہ ایک تربیت تھی. وہ تحریک منہاج القرآن کے بانی و سرپرست حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی شخصیت تھی، جن سے میں بچپن سے ہی متاثر بھی ہوا، اور وہ میرے آئیڈیل بھی ہیں، میرے استاذ بھی ہیں. اور پھر فن خطابت میں اللہ پاک نے جو ان کو ایک کمال مہارت عطا کر رکھی ہے، بولتے ہیں تو کمال کرتے چلے جاتے ہیں. ان دو شخصیات سے میں بچپن سے ہی بڑا متاثر تھا. الحمدللہ آج بھی میں ان دو شخصیات کو تسلیم بھی کرتا ہوں، ان کو پڑھتا بھی ہوں، ان کو سنتا بھی ہوں، اور ان سے بے پناہ محبت کا بھی رشتہ قائم ہے روحانی طور پہ، اور وہ بڑا نوازتے بھی رہتے ہیں الحمدللہ ہر حوالے سے. اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں آپ سے اور سوال کروں گا کہ جو شخصیت بلکہ بندے کی آئیڈیل ہو، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو آئیڈیل سمجھ کے اس کی باتوں پہ عمل کرنا، سننا، پھر اس کو اپنے طریقے سے پیش کرنا، یہ بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. لیکن اگر اپنی آئیڈیل شخصیت سے ملاقات اور پھر ان سے سیکھنے کا موقع مل جائے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ناظرین؟ کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے اور بندے کی اس ٹائم کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں نصیروی صاحب، بات یہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اگر آپ لیں تو وہ پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑے رہبر، رہنما، پیشوا اور سب سے بڑے آئیڈیل ہیں ہر حوالے سے. دنیا کا کوئی شعبہ لے لیں، دنیا کا کوئی کام لے لیں، ہر حوالے سے آپ ایک منفرد ممتاز انداز میں آپ دیکھیں گے کہ حضور تاجدار کائنات کی ذات اقدس ہمیں ہر حوالے سے رہنمائی آپ کی سیرت اور کردار پیش کرتی ہے. لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد ہم تک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہنچی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ہم حدیث مصطفیٰ سے روشنی لے رہے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے پھر بھی الحمدللہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو ایک رنگ ہوتا ہے. تو جنہوں نے براہ راست آقا کے قدموں میں بیٹھ کر جہنم تلمس طے کیے تھے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کی جماعت کا عالم کیا ہوگا کہ آقا فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور پھر جس نے ان کی اقتداء کی وہ ہدایت پا گیا. قرآن مجید کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کچھ پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ اسی کو پڑھنے والے ہدایت پا جاتے ہیں. یعنی اس کو پڑھتے ہوئے اللہ نے گارنٹی اور اتھینٹک چیز نہیں رکھی، مگر صحابی رسول کے لیے پیمانہ ایسا دے دیا، کہا جو بھی ان کی اقتداء کرتا گیا، گمراہی والی بات ہی نہیں کی وہاں، فرمایا وہ ہدایت پاتا چلا جائے گا. تو اسی طرح اس دور میں بھی آپ جس شخصیت سے متاثر ہیں، اگر آپ صرف ان کو پڑھ رہے ہیں، اگر آپ تک صرف ان کا میسج پہنچا ہے، صرف ان کا پیغام پہنچا ہے، اس کو آپ عام کرتے ہوئے اس کا پرچار کر رہے ہیں، تو وہ ایک الگ میٹر ہے. اور ایک براہ راست ان کی صحبت میسر آ جائے، ان کی قربت میسر آ جائے، ان کی معیت مل جائے، ان کی سنگت مل جائے، براہ راست ان کا فیض ملنا شروع ہو جائے، وہ پھر اس کی مختلف طریقے ہیں. پھر ہمیں تو یوں بھی نوازتے ہیں، کبھی کبھار ہم جب پریشان ہو جائیں، رات کو آنکھ لگے تو وہ آ جاتے ہیں، اور اب بھی آ کے رہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اور ڈائریکشن چینج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بیٹا یوں نہیں، یوں جانا ہے. جب آپ کی محبت سچی ہوتی ہے تو براہ راست اگر آپ کو وہ صحبت نہ بھی مل پائے تو آپ کو روحانی طور پہ آپ کو یوں بھی میسر آ جاتی ہے. تو پھر اس کا تو مزہ ہی دوبالا ہے، وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر براہ راست مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، یہ تو نسبتیں دوری ہو جائیں. سبحان اللہ. جی ناظرین، علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے اس چیز کا. یہاں پہ علامہ صاحب میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ درس نظامی بنیادی طور پہ مختلف فنون پر مشتمل ہے. یہ تقریباً ہمارے پاکستان میں بلکہ ایشیا میں ہمارا جو برصغیر پاک و ہند ہے، یہاں پہ 9 سال کا تقریباً کورس ہوتا ہے. 9 سال میں مختلف
موضوعات، مختلف عنوانات، مختلف مضامین پڑھ کے درس نظامی کا کورس مکمل کیا جاتا ہے۔ تو اس میں چونکہ فنون زیادہ ہیں، تو آپ کون سے فن کو زیادہ دلچسپی سے پڑھتے ہیں اور کس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مہارت کافی زیادہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ علم جو ہے ایک سمندر ہے، بے شک۔ اور اس میں انسان ہمیشہ طالب علم رہتا ہے۔ میں تو ایک بڑا ہی مبتدی طالب علم ہوں دین کا، کسی شے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ہم بڑے ادنا سے طالب علم ہیں اور نوکری میں لگے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ نوکری کہیں چھن نہ جائے، کیونکہ مالکوں کے ہاں تو نوکروں کی کتار ہوتی ہے، وہ جب چاہیں کوئی اور نوکر لے آئیں، تو یہ ان کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ وہ نوکری میں قبول کر کے رکھیں۔ تو جہاں تک درس نظامی کے علوم و فنون کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی علماء کے لیے، خطباء کے لیے، قراء حضرات کے لیے، حفاظ کرام کے لیے اور صوفیاء کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے یہ بڑا ہی اللہ کا کرم اور اس کا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 طبقات کو اپنے دین، اپنے اسلام اور اپنے قرآن کا محافظ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا طبقہ اس نے چنا حافظوں کا۔ حافظ بننے کے لیے بھی آپ کو 4 سال چاہیے، 3 سال چاہیے، 2.5 سال چاہیے، 2 سال چاہیے۔ پھر وہ اس کی تیاری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب حفظ مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اب آپ میری فوج کے بھرتی شدہ ملازم ہیں، اور آپ نے کرنا کیا ہے، جہاں قرآن مجید کے حرف کو کہیں رد و بدل کیا جائے گا، آپ نے کھڑے ہو کر اس کی حفاظت یوں کرنی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ آپ حافظوں کی جماعت نے اللہ کے کلام کی حفاظت یوں کرنی ہے کہ جب بھی کوئی حرف کو بدلی کرنے کی کوشش کرے، تبدیل کرنے کی کوشش کرے، وہ حافظ کھڑا ہو کے کہے میں اللہ کی فوج کا بھرتی شدہ ملازم ہوں، اور میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے یہاں پہ اس کا ڈیفینڈ کرنا ہے، اور آپ غلط کر رہے ہیں، اس کو یوں سیدھا ہے۔ پھر دوسری فوج اللہ اختیار کرتا ہے، وہ قراء کی فوج ہوتی ہے۔ قراء کی فوج یہ ہے کہ قاری قرآن کی پاکستان میں 2 سال کا کورس ہوتا ہے قرات کا، فن قرات یا تجوید و قرات آپ کہہ لیں۔ صحیح۔ لیکن مصر میں الازہر یونیورسٹی میں اب بھی یہ کورس 8 9 سال پہ مشتمل ہے، صرف قرات کا۔ یہ اتنا بڑا فن ہے۔ اب جب قاری بن جاتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب آپ کو میں نے اپنی فوج میں بھرتی کر لیا ہے، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، آپ نے بھی قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ اور کیسے کرنی ہے؟ آپ نے قرآن مجید کے جو مخارج ہیں، یعنی حروف کی صفات اور مخارج ہیں، ان کی ادائیگی اگر کوئی غلط کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ نے کھڑے ہو کے اس کا دفاع شروع کر دینا۔ پھر ایک تیسری فوج اللہ تیار کرتا ہے جس کو علماء کی فوج کہتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کے معنی، حروف کے معنی ہیں، ان معنی کے اندر کوئی کہیں رد و بدل نہ کر دے۔ اللہ کہتا ہے میرے علماء کی فوج وہاں کھڑی ہوگی، اور دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی قرآن مجید کے ایک لفظ کا معنی غلط کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی من مانی کے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا، علماء کی فوج کھڑی ہو جائے گی اور وہاں دفاع کرنے لگ جائے گی۔ پھر قرآن مجید کے حروف کے پھر کچھ جو باطنی رموز اور حقائق اور حقیقتیں ہوتی ہیں، ان سے پردہ اٹھانے کے لیے اللہ نے ایک چوتھی فوج تیار کی، اور وہ صوفیاء کی فوج ہے، وہ روحانی فوج ہے۔ جہاں پر بھی روحانی اعتبار سے اگر کہیں کوئی تذبذب کا شکار ہوگا تو اللہ کا ولی، اللہ کا صوفی باصفا اور اولیاء اللہ میں سے کوئی ولی کھڑا ہو جائے گا اور اس کا دفاع شروع کر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اعزاز ہے علماء کے لیے، قراء کے لیے، حفاظ کے لیے، دین کے دائیوں کے لیے، دین کے خدمت گاروں کے لیے کہ اللہ نے یہ نوکری عطا کر رکھی ہے۔ باقی رہی درس نظامی کے علوم اور فنون کی بات، اس میں بے شمار علوم ہیں جس میں فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اس میں منطق ہے، پھر اس میں حدیث ہے، پھر اصول حدیث ہے، پھر تفسیر ہے، پھر اصول تفسیر ہے، پھر اس میں نحو ہے، پھر اس میں بلاغت ہے، پھر اس میں فصاحت ہے، پھر اس میں صرف ہے، پھر اس میں منطق ہے، اس میں بے شمار علوم اور فنون کا ایک مجموعہ ہے درس نظامی۔ لیکن اس میں جہاں میں نے محسوس کیا ہے جس چیز کی ابھی تک کمی ہے وہ ایک ہے، اس میں تصوف کی کمی ہے، جس وجہ سے ہمارے مدارس میں، اداروں میں ہم جیسے جو طالب علم تیار ہوتے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ مناظرانہ گفتگو کا انداز اور یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ بجا ہیں، حق کی صدا آپ کسی طریقے سے بھی بلند کر سکتے ہیں، لیکن کسی سے بھی اختلاف کرنے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ اگر تصوف پڑھایا جائے گا، اگر
صوفیاء کا درس پڑھایا جائے گا تو پھر نفرت کی بجائے محبت زیادہ شامل ہو جائے گی طبیعت میں، اور جب محبت شامل ہو جائے گی پھر آپ کسی سے اختلاف کرتے ہوئے مخالفت میں نہیں تبدیل کریں گے، جی اختلاف کو اختلاف رکھیں گے، پھر اس کے آداب ہوتے ہیں وہ دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں درس نظامی کے نصاب میں کوشش کر کے، ابھی ایک ہمارا نیا بورڈ منظور ہوا ہے، نظام المدارس بورڈ پاکستان، اس کا بڑا خوبصورت نصاب تیار کیا گیا ہے جو 1400 سالہ تاریخ کے اندر پہلے نہیں تھا، اور اس نصاب کے اندر یہ تصوف اور اولیاء اللہ کا درس اور اختلاف کسی سے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے، کسی پہ فتویٰ لگانا ہے تو لگانا ہے، نہیں لگانا کیسے لگانا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کی کمی ہے۔ باقی الحمدللہ درس نظامی میں جس فن کو اٹھائیں وہی اپنا اس فن کے اندر ایک جو عالم دین کوشش کرتا ہے وہ اللہ پاک اس کو عزت اور ترقی عطا کرتا ہے الحمدللہ۔ جی ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شیر محمد قادری صاحب، بڑی خوبصورت علمی گفتگو فرما رہے ہیں، سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پہ علامہ صاحب آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے تصوف کے بارے میں ذکر فرمایا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو درس نظامی کا کورس ہے اس کے اندر تصوف کی بڑی کمی ہے۔ اسی تناظر میں یہاں پہ میرا سوال بھی ہے کہ آج کل کا جو پرفتن دور ہے اس میں اگر علماء کرام کو دیکھا جائے، واعظین حضرات کو دیکھا جائے، وہ بھی اکثر دوسرے واعظین پہ کیچڑ اچھالتے نظر آتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے اگر بات کی جائے تو ایک عام آدمی، میری طرح کا مناسب آدمی، جس کو کم از کم دین کی جو ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر اختلافی مسائل ہو گئے، افضلیت ہو گئی، اختیارات ہو گئے، ان پر گفتگو اور بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو زیادہ فوقیت دی جا رہی ہے آج کل کے دور میں، اور شرعی احکام جو ہیں ان کی طرف توجہ بہت کم ہو گئی ہماری، یا ہم اس طرف توجہ دینا نہیں چاہ رہے، یا ہمارا ماحول ایسا ہے۔ اس حوالے سے علامہ صاحب آپ کیا میسیج دیں گے؟ قرآن مجید نے ایک بڑا اچھا اسلوب دیا ہے ہمیں دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کے داعی کے لیے، اور واعظین کے لیے، مقررین کے لیے، خطباء کے لیے، وہ بڑا ایک خوبصورت پیمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ میرے حبیب، آپ نے جب لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے جی، تو دین کے داعی بن کر یوں بلانا ہے کہ زبان میں مٹھاس اتنی ہو اللہ اللہ، کہ وہ غیر بھی اپنا بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہمارے قریب ہوا انسان بھی ہماری قدورتوں کی وجہ سے اور ہمارا جو دعوت کا طریقہ کار ہے اس کے اندر جو کمی ہے اس کی بدولت وہ ہمارے قریب آیا ہوا انسان بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں، جی، آپ کو جہاں مسجد ملے گی کسی مسجد کے اوپر کسی مسلک کا نام نہیں ہوگا، سمپل لکھا ہوگا یہ اللہ کا گھر ہے، جی، ہر ایک کو آنے کی اجازت ہوگی۔ بے شک، بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، آپ کو جہاں مسجد ملے گی وہاں لکھا ہوگا بریکٹ میں اہل حدیث، وہاں لکھا ہوگا اہل تشیع، وہاں لکھا ہوگا بریلوی، وہاں لکھا ہوگا دیوبندی، یعنی مسجد دیوبندی کی ہے، مسجد شیعہ کی ہے، مسجد اہل حدیث کی ہے، مسجد بریلویت کی ہے، کہیں مجھے دکھائیں کہیں اللہ کا گھر بھی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لمحہ فکری، میرا گھر بھی ہے، آپ کا گھر بھی ہے، دیوبندیت کا گھر بھی ہے، اہل حدیثیت کا گھر بھی ہے، سب کے گھر ہیں، سب نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کہیں اللہ کا گھر بھی ہے جہاں کوئی روک ٹوک کے بغیر کوئی انسان مسلمان کلمہ گو اس تفریق کے بغیر آ کے نماز پڑھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، میں یہاں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا ٹوٹا کنیکشن اپنے مولا کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا گھر کوئی نہیں ہے۔ مسلکوں کی ہم نے جنگ چھیڑی، دشمن نے سازش کی، وہ اپنی سازش میں کامیاب ٹھہرا
اور ہم دست و گریبان ہو گئے. ہم نے ممبروں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالی دینا شروع کر دی. اختلاف بھی کیا تو اس کا دائرہ کار یوں پھیلا کہ ہم نے مخالفت کرنا شروع کر دی. شاہ نصیر الدین نصیر گوڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عداوت کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں نصیر. اللہ نہ دے کسی کو کوئی کمینہ دشمن، تو دشمنی کے بھی آداب ہوتے ہیں، عداوت کے بھی آداب ہوتے ہیں. جب آپ کسی سے اختلاف بھی رکھیں تو ہمارے ہاں حکمت کا دامن چھوڑ دیا جاتا ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اشارہ کر کے فرمایا کہ موعظۃ الحسنہ، گفتگو اچھی ہو آپ کی، اخلاق اچھا ہو آپ کا، حکمت آپ کے ساتھ ہو، کہ جو کام بھی کرنا ہے تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، ساری چیزوں کو جوڑ کے کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ اپنے علم کو کسی کے اوپر جھاڑنے کے لیے، اپنا روب اور دبدبہ بٹھانے کے لیے دین کا، اسلام کا اور اسلام کے نام لیواؤں کا بیڑا غرق کرتے چلے جائیں. حضور کا ادارے کائنات کا طریقہ تبلیغ کیا تھا؟ سب سے بڑی تلوار کون سی تھی حضور کے پاس؟ میں سمجھتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم میرے آقا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی تیز دھار تلوار صرف اور صرف اخلاق حسنہ کی تلوار تھی. وہ یوں ذبح کر کے رکھ دیتی تھی. وہ پرائے کو بھی اپنا بنا لیتی تھی، وہ غیر کو بھی قریب کر لیتی تھی. مسجد نبوی شریف کا صحن ہے، غیر مسلم ایک یہودی آ کے وہاں پاخانہ کر دیتا ہے. سیدنا عمر فاروق تلوار نکالتے ہیں، اس نے آ کے اللہ کے نبی کی مسجد میں آ کر پاخانہ کر دیا اللہ کے گھر میں. ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں رحمت کا تاج پہن کے آیا ہوں. اللہ اکبر. میں صرف تمہارے لیے رحمت بن کے نہیں آیا، میں کل عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. سبحان اللہ. آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ دیکھا، میرے آقا کی ساری زندگی آپ دیکھیں، جنہوں نے گڑھے کھودے تھے، جنہوں نے میرے آقا کو گالیاں دی تھی، جنہوں نے میرے آقا کو محمد کی بجائے مزمم کہا تھا، جنہوں نے میرے آقا کو جادوگر، ساحر، مجنوں، پاگل تک کہا تھا، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء کو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ خدا کے محبوب کو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ تاجدار کائنات کو. اور پھر صبح آقا نکلتے تو جس راستے سے نکلتے آگے گڑھا کھود دیتے کہ یہاں نعوذ باللہ آئیں گے تو پھر جائیں گے محمد. آگے کانٹے بچھا دیتے، گزریں گے تو یہاں کانٹے چبھیں گے. حضور مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہوتے، بھاری بھرکم اوجڑیاں آ کے جسم نازنی پہ رکھ دی جاتی اور سیدہ کائنات آ کر ہٹاتی. اتنے ظلم و ستم. طائف کے بازار میں میرے آقا کو کھڑا کیا جاتا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا جاتا کھڑے ہو جاؤ اور نعوذ باللہ من ذالک اس محمد کو سر سے لے کے پاؤں تک پتھر مار مار کے لہو لہان کر دو. میرے آقا کا پورا جسم نازنی پتھر کھا کھا کر لہو لہان ہوتا. آقا کے جسم نازنی سے خون بہتا. آقا سے کہا جاتا آقا بد دعا کر دیں، آقا فرماتے میں بد دعا دینے نہیں آیا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا ہاتھ اٹھا دیتے، کیا رہ جاتا ان کا؟ مگر جو رحمت کا پیکر بن کے آئے، ہم نے دعویٰ تو کیا اپنے محبوب کی رحمت کا، ہم نے دعویٰ تو کیا محبت کا دعویٰ تو کیا، مگر ہم بھول گئے ان کے تقاضوں کو کہ محبت کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. محبت کا خالی دعویٰ کامیاب نہیں ٹھہرتا. پھر وہی تاجدار کائنات ہیں کہ وہ جو لہو لہان کر رہے تھے، ہم کہتے ہیں پلیٹ صاف کرنا سنت رسول ہے، حلوہ کھانا حضور کی سنت ہے. طائف میں کھڑے ہو کے پتھر کھا کے خون نکلوا کے لہو لہان ہو کے بد دعا نہیں دینی، گالی نہیں دینی، دعا دینی ہے، یہ بھی تو میرے آقا کی سنت ہے. ذرا ہمارے ساتھ کوئی یہ کر کے تو دکھائے. ہم کہیں گے تیری جرت، میں فلاں تھا، میں خطیب تھا، میں پاکستان کا بڑا نامور قسم کا ایک انسان تھا اور آپ نے اس طرح گفتگو کی ہے. ہم نے وہ دامن چھوڑ دیا. پھر فتح مکہ ہوا، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، کانپتے جسموں کے ساتھ، جنہوں نے میرے محبوب پہ ظلم و ستم کیے تھے، جنہوں نے میرے محبوب کو گالیاں دی تھی، آج آواز گونج رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ. لوگوں سنو، آج پیغمبر انقلاب کی فتح کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج ایک ایک چن چن کے مارا جائے گا. میرے آقا کی پیغمبر انقلاب کی رحمت بھری آواز گونجی اور حضور نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ لا تثریب علیکم اليوم. آج کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. میں محمد رحمت کا تاج پہن کے دنیا میں آیا ہوں، میں نے اپنے پراؤں کو سینے سے لگایا ہے. میں اعلان کرتا ہوں آؤ میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے.
साहिबान है, आओ इस छतरी के साए में आ जाओ। वो उन इतने जान के दुश्मन को, इस्लाम के दुश्मनों को आका ने किस तरह अपनी अखलाक हसना से करीब कर लिया। और आका इस्लाम ने फिर वो मस्जिद नबी शरीफ के अंदर सहाबा किराम जलाल में आए, मेरे आका ने यदुल्लाह फौक ऐदीहिम, जिन हाथों को खुदा ने अपना हाथ करार दिया, उन हाथों से हुजूर ने पानी भरा। ये कोई देवबंदी भी नहीं था, चिश्ती साहब, नसीरवी साहब, ये कोई अहले हदीस भी नहीं था, ये शिया भी नहीं था, ये सिर्फ इंसान था, यहूदी था, गैर मुस्लिम था, जिसने पाखाना कर दिया था मस्जिद नबी में। मेरे आका ने अपने यदुल्लाह फौक ऐदीहिम, उन गोरे गोरे नूरानी हाथों के साथ हुजूर ने खुद पानी डाला, अपने हाथों से यहूदी का पेशाब पाखाना खुद उस पानी से साफ किया। जब उस यहूदी गैर मुस्लिम ने मेरे आका का ये अखलाक देखा, ये मौइज़ा हसना देखा, ये हिकमत देखी, वो कदमों में गिर गया। उसने कहा अगर मुसलमानों के पैगंबर ये हैं और इनका अखलाक ये है तो मुझे तुम्हारी बड़ी बड़ी तकरीरों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे 2-2 घंटे लगा के खुतबा देने की जरूरत नहीं है, बस मैंने जो देखना था ना इस एक निगाह में देख लिया है। गिर गया कदमों में और झुक के रो के कहता है या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। ये मेरे आका के अखलाक हैं, ये मेरे आका की सीरत है, ये हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, ये किरदार है, ये अखलाक है। आज इस शय की कमी है। हम फुरूई मामलात में पढ़कर, ये कोई नफली इबादत है, कोई फुरूई मसला इख्तिलाफात है, उसमें पढ़कर हम मामलात को कहाँ तक ले जाते हैं कि इंसान मुसलमान को हम खारिज कर देते हैं इस्लाम से। हमें मोहब्बतों की ज़रूरत है, हमें इस रहमत भरे हुजूर के दामन को थामने की ज़रूरत है ताकि हम उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़ा तिल हसना, उसको हम अपनाएं और उस खूबसूरत अपने किरदार के साथ, अपने अखलाक के साथ, अच्छी गुफ्तगू के साथ और हिकमत भरे अंदाज के साथ, ताकि हम गैरों को अपने करीब कर सकें। अल्लाह ताला हमें दीन मतीन के मामले में इसी तरह हिकमत के साथ लोगों को करीब करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुश्मन आ जाए तो उठ कर वो बिछाना चादर, दुश्मन आ जाए तो उठ कर वो बिछाना चादर, हुस्ने अखलाक से गैरों को भी अपना करना, हुस्ने अखलाक से गैरों को भी अपना करना। जी अल्लामा साहब बड़ी फ़िक्री गुफ्तगू फरमा रहे थे। हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह खालिक कायनात हमें सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा साहब सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई। अगला मेरा सवाल यह है कि अफरात व तफरीत के दौर में, जैसा पहले मेरा सवाल था उससे मिलता जुलता ही है ये भी, कि अफरात व तफरीत के दौर में अगर देखा जाए मौजूदा जो दौर चल रहा है तो मुसलमान, जैसा कि आपने ज़िक्र फरमाया, कई एक धड़ों में बढ़ चुका है। ये दुश्मन की चाल थी और वो किसी हद तक, बल्कि मुकम्मल तौर पर वो कामयाब हो चुका है। और इस्लामी कवानीन की जो पासदारी हमें करनी चाहिए थी उसको हमारे दुश्मन ने अपना लिया और उसको अपनाते हुए वो तरक्कियों की कई मनाजिल तय करके दुनिया पे राज कर रहा है। और हमारी फ़कत बस यही जंग चल रही है जिसमें फ़िरका वारियत है, जिसमें इख्तियारात हैं, जिसमें अफजलियत के मामलात हैं, और बाकी हमने एक दूसरे को मुसलमान क्या इंसान समझना ही छोड़ दिया है। तो इस हवाले से आपने बड़ा पहले भी खूबसूरत मैसेज दिया। अब जो कवानीन हैं, इस्लामी कवानीन, उनके हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? हमें बिलखसूस ओवरऑल तो हमें पूरी इंसानियत के लिए ये मैसेज है सवाल के जवाब में, और बिलखसूस उलमाए किराम का जो तबका है, इस फील्ड और इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे मैं अर्ज़ करूँगा कि कमी कहाँ पे है। हमने देखना ये है कि कमी कहाँ है। तरबियत का फुकदान है। अवामुन्नास तक तो जो आवाज़ पहुँचेगी वो जिस तरीके से पहुँचाई जाएगी उन्होंने तो वही करना है, लेकिन कमी कहाँ पे है? कहीं तो ऐसी कमी है कि गैर मुस्लिमों के पास आप जाएं तो अगर एक कुत्ता भी पानी में गिर जाए तो वो अपनी जान तक लड़ाते हुए उस कुत्ते को भी निकाल लेंगे। अगर किसी एक बिल्ली जानवर को भी तकलीफ़ हो जाए तो वो उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मेरे आका की सीरत है। मेरे आका की सीरत ये है कि हुज़ूर इस्लाम तशरीफ़ फरमा है,
حضور کا جبہ مبارک پیچھے پھیلا ہوا ہے، جبہ پہ بلی سوئی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے اٹھ کر تشریف لے جانا ہے، صحابہ نے دیکھا کہ جبے پہ بلی سوئی ہے، صحابہ نے چاہا کہ بلی کو اٹھایا جائے تاکہ آقا تشریف لے جائے۔ آقا نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، میں جانور کو بھی تکلیف دینے نہیں آیا۔ اللہ اللہ۔ آقا کیا کریں؟ فرمایا کینچی لے کے آؤ۔ صحابہ کینچی لائے اور میرے آقا نے جبے کا وہ حصہ کینچی سے کاٹا، سبحان اللہ، اتنے حصے پہ بلی سوئی ہے۔ حضور نے فرمایا میری وجہ سے جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ جبہ کاٹ دیا، بلی کو سویا رہنے دیا، یہ انسان نہیں تھا، جانور تھا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے بلی کو سویا رہنے دیا اور خود تشریف لے گئے۔ کیا بات۔ آج انسانیت کو ہم نے کتنا پامال کیا ہے، آج ہم نے فتووں کی بوچھاڑ کر کے ہم نے تفریق ہی مٹا دی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگلا انسان ہے کہ نہیں ہے، بالکل۔ سب سے پہلے اس تناظر میں دیکھیں اس کو۔ غیر مسلم کیوں کامیاب ہیں؟ انہوں نے کیا چیز اڈاپٹ کی ہے؟ حضور کے رحمت بری سیرت سے انہوں نے یہی کردار لے لیا ہے، بے شک۔ اور ہمارے اندر سے وہ آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر دیا ہے۔ جب ہمارا وہ کردار نکل گیا، انہوں نے اڈاپٹ کر لیا یہ سازش کر کے، وہ کامیاب ہیں۔ ہر حوالے سے صرف کلمہ نہیں پڑھا ہوا، میں سمجھتا ہوں اگر صرف کلمہ پڑھ لیں تو شروع سے لے کے اینڈ تک مکمل طور پہ اصل دیندار وہ بن جائیں، جو ان کے کریکٹر ہے، جو ان کا کردار ہے۔ آپ نے کل دیکھا بٹ گرام میں جو لفٹ جو ہے اس کے دونوں سائڈوں کے 2 رسے کٹ گئے، اور صبح 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک پوری قوم نے تماشا دیکھا، اور کتنا بڑا اس کو آپریشن کا نام دیا گیا، کتنی دیر کا کام تھا سارا۔ ہم ایک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، ہر حوالے سے کسی شے کی کمی نہیں ہے، وہ 10 منٹ کی بات تھی ساری۔ ہم نے انسانیت کی کتنی تذلیل کی۔ وہاں بیٹھے ہوئے جو اندر زندگی موت کی کشمکش میں تھے، ان سے جا کے پوچھتے نا آپ ان کی کیفیت اور کنڈیشن کیا تھی اس وقت، لیکن ہم ادھر تماشا کر رہے تھے، ہم سیاست کر رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے جی آپریشن ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، اور وہی کام اینڈ پہ جا کے آدھے گھنٹے میں مقامی لوگوں نے اٹھ کر وہ کر دیا۔ صرف ہمارے اندر انسانیت مر گئی ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا خاندان ہے، جو اللہ کے خاندان کا خیال رکھے گا اللہ اس کا خیال رکھے گا۔ ہم نے یہ تفریقات ڈال دی ہیں، کہیں ہمارے سامنے وہ مذہب آ جاتا ہے، کہیں ہمارے سامنے مسلک آ جاتا ہے، ہم اس لبادے میں انسانیت کو بھول جاتے ہیں اور تذلیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز پہ ایک شخص آ گیا، اس نے دستک دی، اس نے کہا میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، میں پوری گفتگو اس کا نچوڑ دے رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کھانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، آپ نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں مجوسی ہوں، میں آگ کی پوجا کرنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں وحدہ لا شریک کو تسلیم کرنے والا، اس کی عبادت کرنے والا، وہ میرا معبود برحق تن تنہا واحد وحدہ لا شریک، آپ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، میں آپ کو کھانا کیوں دوں؟ سبحان اللہ۔ وہ شخص چلا گیا واپس۔ جو ہی واپس لوٹا، ہاتف غیب سے ابراہیم کو آواز آئی، فرمائے ابراہیم 80 سال ہو چکے ہیں، میں رب ہو کے اسے کھانا دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مجھے رب کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا انکاری ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مجوسی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے وحدہ لا شریک نہیں مانتا، باوجود اس کے میں نے 80 سال اس بوڑھے کو کھانا دیا ہے۔ اللہ اللہ سبحان۔ ابراہیم ایک دن بھٹک کے تیری دہلیز پہ آیا، تو نے مجوسی کیا کہ اس کو واپس پلٹا دیا، کھانا تک نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑے پیچھا کرتے کرتے گلیوں میں تلاش کیا، واپس لائے، پروٹوکول کے ساتھ عزت کے ساتھ واپس گھر لائے، دسترخوان بچھایا، نعمتیں رکھی، کھانے لگائے، کہا بیٹھیے کھانا کھائیں۔ اس نے کہا کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے یہ بتائیں پہلے دھدکار دیا تھا، اب اتنی محبت سے کیوں لائے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتایا نا میرے کریم، میرے اس رحمان و رحیم کی صدا آئی مجھے کہ 80 سال سے میں کھلا رہا تھا، ایک دفعہ تیرے پاس آیا، تو نے مجوسی کہہ کے انکار کر دیا۔ انسان تو سمجھتا، میرا بندہ تو سمجھتا، کھلاتا۔ اس نے کہا اچھا اگر میرا رب اتنا کریم ہے تو پھر کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لے تاکہ میں بھی اس کا قرب حاصل کر سکوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اس انبیاء کے
اس درس کو اپنانے کی ضرورت ہے، بے شک انسانیت کے ساتھ محبت کا درس دینے کی ضرورت ہے۔ بے شک ہمیں نکل جانا چاہیے اس تفرقے بازی سے کہ کون کیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا گناہگار ہے۔ یہ پیمانہ میں نے آپ نے رکھا ہوا ہے، اللہ کے ہاں یہ پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ کے سب بندے ہیں، اللہ سب سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہاں جا کے پتہ چلے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کے ہاں تو صرف کرائیٹیریا ایک ہی ہے اور وہ تقویٰ ہے۔ ہم نے یہ کرائیٹیریا اپنے معیارات کے، اپنے اس ذہن کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق ہم نے بنا لیے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے انسانیت کے درد کو سمجھتے ہوئے ان فرقہ بازیوں سے نکل کر ہمیں انسانیت کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ جب ہم انسانیت کے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے، سارے کا سارا دین ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ آج جو غیر مسلم ہمارے پیغمبر سے چیزیں اڈاپٹ کر کے وہ کامیاب ٹھہرے ہیں، انشاءاللہ اگر ہم آقا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے صرف ابتدا یہاں سے کر لیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کون سا فرقہ ہے، کون سا مذہب ہے، صرف یہ دیکھ لیں کہ انسان ہے، اور اس انسانیت کے ناطے محبتیں بانٹنا شروع کر دیں تو بہت سارے انشاءاللہ انقلاب ہماری اپنی زندگیوں کے اندر آنا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ جی ناظرین، علامہ صاحب جس طرح خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، علامہ صاحب یہاں پہ سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ یہ بھی سوال اسی تناظر میں، جو گفتگو کا سلسلہ چل پڑا ہے، اسی تناظر میں میرا ایک اور آپ سے سوال ہے کہ 1400 سال ہو گئے جناب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری پردہ فرما گئے دنیا سے، اس کے بعد صحابہ کا دور رہا، پھر تابعین کا، تبع تابعین، پھر مشائخ عظام سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ ہمارے تک پہنچا۔ تو کئی ایک سادہ لو انسان جو ہیں وہ نسل در نسل آستانوں سے وابستہ تھے، غلام تھے اہل بیت کے۔ آج کے دور میں ایک اور بڑی عجیب قسم کی ہوا چل پڑی ہے کہ سادہ لو انسانوں کو عجیب طریقے سے ان کے ذہنوں میں باتیں ڈال کے آستانوں سے دور کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ جس چیز سے وابستہ تھے، صوفی کلچر سے وابستہ تھے، اور صوفی کلچر بیسیکلی امن کی علامت ہے۔ اس میں نہ تو انتشار ہے، نہ اختلافات، اگر ہیں بھی تو وہ ایک، جیسا آپ نے گفتگو فرمائی کہ وہ ایک ایسے پیرائے میں ہیں جہاں پہ سب سے پہلے انسان کی تحقیر نہیں کی جاتی، انسان کی جو عظمت ہے اس کو سامنے رکھ کر پھر اس کے بعد اختلافات کیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ زیادہ ضروری ہے کہ آستانوں سے لوگوں کو ہٹا کر انتشار کی فضا پھیلائی جائے، یا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں، جیسا کہ آپ نے ذکر شروع میں بھی فرمایا کہ ہمارے درس نظامی کے کورس میں بھی تصوف کی کمی ہے، تو بجائے ہم صوفی کلچر کو اپنانے کی جو 2-4 بندے ہیں ان کو بھی اس سے دور کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا میسیج دیں گے؟ یہ بڑا ریلیٹیو سوال ہے آپ کا۔ اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ صوفیاء کرام، اولیاء اعظام اور اولیاء اللہ اور صوفیاء باصفا جتنے بھی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی معرفت پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بے شک۔ انسان اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے حرص، ہوس، لالچ، نفس پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور نفس ایک ایسی چیز ہے، نفس ہمارا، اس کے شکنجے میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس شکنجے سے نکالنے کا واحد ذریعہ ایک ہی ہوتا ہے کہ نفس کو مارا جائے، اور نفس مرتا تب ہے کہ جب کوئی مرد کلندر کا ہاتھ تھام لیا جائے، اور وہ روحانی سلسلہ ہو، پیچھے کوئی بیعت کا سلسلہ ہو، پیچھے کوئی آپ کے روحانی طاقت ہو جو آپ جہاں کہیں ڈگمگائیں تو وہ آپ کو سہارا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی توقیر دی ہے۔ اللہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ الانسان سری وانا سرہ، اللہ اکبر، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ اسی لیے کہا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نفس کی پہچان آپ کو ملتی ہی صوفیاء کے در سے ہے، وہ نصیب ہی تصوف سے ہوتی ہے، وہ راہ سلوک کا مسافر بننے سے ہی کچھ وہاں سے فیوز و برکات ملنا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس کا دامن چھوڑے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان روحانی ترقی کر پائے۔ تو روحانی ترقی کی مدارج ہوتے ہیں، آگے اس کی سیڑھیاں ہوتی ہیں، اس کے درجے ہوتے ہیں، اس میں پھر آگے نفس ہے، نفس بڑھتا ہے۔
اگر آپ نفس امارہ کے شکنجے میں رہیں اور صوفیاء کی جانب ایک رہبانیت ہے، ایک بالکل اس سے کٹ اپ ہو جانا ہے، دنیا سے کٹ جانا، جنگلوں میں چلے جانا، بس اللہ اللہ کرنا، وہ ٹوپی سر پہ رکھ لینا، بس تسبیحاں پڑھنا، وہ رہبانیت، اس سے دین منع کرتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ آپ صوفیزم کو بھی ساتھ رکھیں، جی یعنی صوفیاء کو پڑھیں، جی تصوف کو سمجھیں، اس کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں لاگو اور اپلائی کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات زندگی جس کو کہتے ہیں، جی جس طرح حضور تاجدار کائنات نے نکاح بھی کیے، کھانا بھی کھایا، معاملات بھی کیے، اٹھنا بیٹھنا بھی رہا، تجارت بھی کی، معیشت، سارے معاملات یہ بھی ساتھ رکھیں، بے شک نہ ادھر زیادہ جھکاؤ ہو نہ ادھر جھکاؤ ہو، دونوں طرف سے۔ لیکن اس زندگی کے ساتھ ساتھ صوفیاء کی وہاں سے فیض لے کر آگے روحانی ترقی کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، بے شک تاکہ آپ کا جو نفس آپ کو روکے ہوئے ہے جی اور صرف برائی کا حکم دیتا ہے، صرف برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، وہ نفس امارہ ہے۔ اس نفس امارہ سے انسان صوفیاء کی لاٹھی کے ذریعے، یعنی صوفیاء کی اس محبت کا سہارا لے کر جی جی وہاں جب ترقی کرنے لگتا ہے، پھر نفس امارہ سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر آگے نفس لوامہ آتا ہے۔ اللہ اللہ، پھر جب نفس لوامہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ لا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ اکبر، سبحان پھر اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے قرآن مجید میں۔ بے شک پھر نفس ترقی کرتا ہے، اس کے مدارج ترقی کرتے کرتے نفس کے، پھر نفس آگے نفس امارہ ہے، نفس ملہمہ ہے، نفس لوامہ ہے، پھر ترقی کر کے آگے نفس مطمئنہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، اے نفس مطمئنہ۔ سبحان وہ اللہ، نفس مطمئن یہ صوفیاء کا نفس ہوتا ہے۔ بے شک پھر نفس ترقی کرتا ہے تو آگے اس کو ایک اور درجہ نصیب ہوتا ہے راضیہ کا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بے شک، اس حال میں لوٹ میری جانب پلٹ کہ میں تجھ سے راضی، آئے تو اپنے رب سے راضی۔ آئے، سبحان اللہ، اور یہ راضیہ پہ جب انسان کا نفس کھڑا ہوتا ہے تو وہ مقام ہوتا ہے کہ جب انسان وہ کر رہا ہوتا ہے جو اس کا رب چاہ رہا ہوتا ہے، یعنی رضائے مولا کا وہ پیروکار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جب نفس راضیہ سے وہ نفس ترقی کر کے مردیہ پہ پہنچتا ہے تو مردیہ وہ نفس ہوتا ہے اور نفس کا وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہنچ کر پہلے راضیہ پہ یہ منتظر تھا خدا کی رضا کا، اب خدا منتظر ہے بندے کی رضا کا۔ سبحان اللہ، اب جو کچھ بندہ چاہتا ہے خدا کی تقدیر وہی کرتی ہے، بے شک، یعنی وہ مردیہ پہ پہنچ گیا۔ اسی کو قلندر لاہوری عاشق مصطفیٰ مصور پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اللہ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کیا کہنا، خدا خود پوچھے بتا بندے تیری اب رضا کیا ہے۔ یہ وہ نفس مردیہ ہے اور یہ صوفیاء کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بے شک، پھر ایک نفس کاملہ آتا ہے، وہ اس سے بھی اوپر درجہ ہے۔ تو یہ روحانی ترقی کے جو مدارج ہیں یہ سارے کے سارے صوفیاء کے ساتھ ہیں، بے اور شک، صوفیاء کا درس ہمیشہ سے محبت رہا ہے۔ اس پہ آپ جتنی دیر کہیں گفتگو، جتنی اس کو طوالت دینا چاہیں صوفیاء کے، میں چند ایک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صوفیاء کی زندگی کا طریق کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے۔ صرف اور صرف ان کے ہاں محبت ہوتی ہے، اللہ اکبر، سبحان ان کے اللہ، ہاں نفرت نہیں ہوتی، بے شک، ان کے ہاں قدورت نہیں ہوتی، بے شک، ان کے ہاں صرف محبت ہوتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی شخص تحفے کے طور پہ لایا کینچی، آپ نے فرمایا آپ نے بڑا اچھا کیا کینچی تحفے میں لائے، لیکن کاش کہ آپ کینچی کی بجائے سوئی لے آتے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ کینچی کاٹنے کے کام آتی ہے، سوئی جوڑنے کے کام آتی ہے، صوفیاء کاٹتے نہیں جوڑتے ہیں۔ جوڑتے ہیں، ہم جیسے خشک مولوی تو توڑتے رہتے ہیں نا، جہاں جائیں وہاں لوگوں کو آپس میں دو جڑ رہے ہیں ان کو بھی توڑ دیا، کہیں مسلک کے نام پہ، کہیں مذہب کے نام پہ، کہیں کسی اور اختلاف کے نام پہ، جڑنے والوں کو بھی توڑ دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مولوی دیواریں کھڑی کرتا ہے اور صوفی دیواریں توڑتا ہے، اللہ اللہ، وہ دیواریں گراتا ہے تاکہ وہ جو درمیان میں کوئی خلا تھا، دوری تھی، قدورت تھی، نفرت تھی، اس کے بتوں کو مٹا کے توڑ کے محبت ملاپ کیا جائے، وصل کیا جائے اور محبتیں تقسیم کی جائیں۔ بے شک، تو صوفیاء کا درس ہمیشہ یہ رہا، وہ کسی کا دل نہیں توڑتے، بالکل، وہ کسی کو دکھی نہیں کرتے، وہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، وہ کسی کی دل شکنی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ صوفیاء حوصلہ دیتے ہیں انسان کو، بے شک، بے شک، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بے شک، بے شک، ہمت دیتے ہیں، جی، روحانی ہاتھ رکھتے ہیں،
تربیت کرتے ہیں، اخلاق سنوارتے ہیں، اللہ اور اس راہ کا مسافر بناتے ہیں جو ڈائریکٹ سوئے مدینہ جاتا ہے، اللہ سبحان اللہ اس راہ پہ چلاتے ہیں اللہ کے ولی، اللہ کے صوفیاء باصفا، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی میں محبتوں کو تقسیم کیا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی کی ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ آج ہم دین کی جو تبلیغ کر رہے ہیں، جی دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں حسب توفیق، ہم کہتے ہیں ہم نے ٹھیکہ لے لیا ہے، اب یہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے پکے ٹھکے جنتی بھی ہم ہو گئے، سرٹیفکیٹ بھی ہمیں مل گئے، ڈگری ہم نے لے لی، جس کو چاہیں گے جنت تقسیم کریں گے، جس کو چاہیں گے جہنم دیتے پھریں گے، جس کو چاہیں گے مسلمان بنائیں گے، جس کو چاہیں گے کافر مراتے پھریں گے۔ یہ ہم فتویٰ باز لوگ ہوتے ہیں، یعنی میں اوورآل ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بظاہر تو علم دین کا لبادہ پہنا ہوا ہے مگر لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ مگر جو صوفیاء ہیں، اب ایمانداری سے بتائیں، اگر کوئی شخص ہم جیسے کسی بندے کے پاس آ کے یہ بات کرے جو میں ابھی حضرت جنید بغدادی کی کر رہا ہوں، اس کا آگے سے بیہیویئر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی داڑھی کے بال بہتر ہیں یا میرے کتے کی دم بہتر ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ بات صوفی ہی اس کا جواب دے سکتا ہے اور اسی پیرائے میں دے سکتا ہے۔ ہم جیسے سے کوئی یہ بات کرتا تو ہم کہتے آپ کو نظر نہیں آتا کہ میں منبر رسول کا وارث ہوں، اللہ میں مصلی رسول کا وارث ہوں، اللہ میں اتنا بڑا خطیب ہوں، ادیب ہوں، مقرر ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، شیخ القرآن ہوں، میں مفسر ہوں، میں مدبر ہوں، میں مفکر ہوں، میں محدث ہوں، آپ نے میری داڑھی کی توہین کرتے ہوئے کتے سے ملا دیا ہے، آپ گستاخ ہو گئی ہیں، اور ایک وبیلہ مٹا دیتا۔ بالکل لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی مولا کی رضا اور قرب کے لیے گزاری ہوتی ہے، صوفیاء نے، سبحان اللہ یہ وہ جنید بغدادی ہیں کہ بغداد کے ایک کتے پہ جنید بغدادی کی نگاہ پڑ گئی، کتے پہ، انسان پہ نہیں، سبحان اللہ۔ کتے پہ نگاہ پڑ گئی۔ واہ نصیروی صاحب پورے بغداد کے کتے حلقہ بنا کے اس کتے کے گرد باادب ہو کے بیٹھتے تھے، اللہ جس کتے پہ جنید بغدادی کی نگاہ پڑی تھی۔ اگر کتے پہ نگاہ پڑے تو کتے حلقہ بنا کے باادب ہو کے بیٹھ جائیں، جس انسان پہ نگاہ پڑتی ہوگی تو اس کو کہاں پہنچاتا ہوگا وہ؟ سبحان اللہ۔ یہ جنید بغدادی ہیں۔ آپ نے فرمایا مائی میرے پاس اس کا اتھینٹک جواب نہیں ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے مولا کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کا فیصلہ ابھی میں نہیں کر سکتا، میرے مرنے کے بعد، مولا کے حضور پیش ہو جانے کے بعد میری جتنی خدمت دینیہ تھی اگر وہ میرے مالک نے قبول کر لی، مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا، قبول کر لی، ہم تو ایڈوانس جنتیں تقسیم کر رہے ہیں، یہ جنید بغدادی کا حال ہے۔ فرماتے ہیں اگر تو مولا نے قبول کر لیا تو پھر میں گارنٹی سے کہوں گا کہ آپ کے کتے کی دم سے میری داڑھی کے بال بہتر ہے، اور جو کچھ کیا ہے اگر میرے مالک نے اٹھا کے جنید بغدادی کے منہ پہ دے مارا، ریجیکٹ کر دیا، سب کچھ رد کر دیا اور ردی کی ٹوکری میں چلا گیا، تو پھر میری داڑھی کے بالوں سے تیرے کتے کی دم کئی درجے زیادہ بہتر ہوگی۔ آپ کے وصال کے بعد دوبارہ خواب میں اس مائی کو ملے، دوبارہ خواب میں آئے تو آپ اس مائی نے پوچھا اب بتائیں آپ تو فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو آپ نے فرمایا ہاں اب میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں جو کچھ میں نے کیا تھا اپنے مولا کی رضا کے لیے کیا تھا اس نے وہ قبول کر لیا ہے، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میری داڑھی کے بال تمہارے کتے کی دم سے بہتر ہے۔ ہمیں یہ کردار اپنانا ہے، ہمیں یہ رویہ اپنانا ہے، ہمیں یہ بیہیویئر اپنانا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اللہ کے ان اولیاء اللہ سے ہم نے یہ درس لینا ہے، نہ یہ کہ جو آستانے یہ فیض تقسیم کر رہے ہیں ان پہ بھی تنقید کرتے پھریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے دست و بازو بن کر، ہاں بہت ساری ایسے مقامات ہیں جہاں پہ تصوف کے نام کے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کے نام پہ تماشا کیا جا رہا ہے، دین کا مذاق اور تمسخر اڑایا جا رہا ہے، ان آستانوں کے حوالے سے اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو اس قسم کی چیزیں دین میں لا کر اس کو دین کا لبادہ پہنا کر لوگوں کے سامنے لوگوں کو دین سے، تصوف سے اور صوفیاء سے متنفر کر رہے ہیں، ان لوگوں سے ہمیں اویئرنیس دیتے ہوئے ان کی ایسے لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے حقیقی معنوں میں انہیں ہمیں تصوف کی طرف، حقیقی تصوف کی طرف لانا ہے۔ باقی جو آستانیں، جو درگاہیں اس حوالے سے کام کر رہی ہیں،
ہم اپریشیٹ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس فیوز و برکات کے اندر مزید برکتیں اور توفیقات اور ہمت میں اور اضافہ فرمائے۔ یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ جی علامہ صاحب، سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ آپ سے میں ایک اور سوال کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے تصوف کے حوالے سے بڑی جامع گفتگو فرمائی، آپ نے صوفی کلچر کے حوالے سے بڑی خوبصورت نصیحتیں فرمائی ہمارے ناظرین کو، بالخصوص مجھے بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کی وابستگی بھی کسی آستانے سے ہے یا کچھ ناظرین کو بتائیے۔ سر میں یہاں پہ یہ عرض کر دوں کہ آپ کی بھی معلومات کے لیے ہے جی، کہ میری ایک نقشبندی سلسلے میں نسبت تو ہے، صحیح، لیکن اس سے ہٹ کے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ تحریک منہاج القرآن، ماشاءاللہ، یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، بڑا احسان ہے ان کا، انہوں نے 3 مرتبہ کلمہ پڑھ کے اس کا اظہار فرمایا۔ اور بندہ مومن کوئی بھی اگر جی، کوئی عام انسان بھی اگر کلمہ پڑھ دیتا ہے تو ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے۔ بے شک ہے، اور اگر وقت کا اتنا بڑا عالم دین معتبر عالمی سطح کا سفیر امن جسے کہا جائے اور شیخ الاسلام کہا جائے، وہ اگر 3 بار کلمہ پڑھ کے یہ بات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی اتھینٹک ہوتی ہے۔ بے شک، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک ریکویسٹ پیش کی اللہ اکبر، کہ یا سیدی ایک شفقت فرما دیں کہ میری تحریک کا کوئی بھی کارکن، جی، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ذرا سی کوئی چیز آ جائے تو لوگ بیعت بھی لینا شروع کر دیتے ہیں، پیری مریدی والا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ سلسلہ نہیں کیا۔ صحیح، ان کی لائف میں، ان کی زندگی میں، ان کا ہر کارکن، آپ ان کا تحریک کا فارم لیں گے نا، جی، ہر فارم کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ان کی رفاقت جو فارم ہے اس کو کہتے ہیں رفیق، رفیق کہتے ہیں دوست کو۔ بالکل ایسے، انہوں نے کبھی اپنی تحریک میں مرید نہیں بنائے، اللہ، بڑے خوبصورت بات، اور بڑے کامل صوفیاء کہتے ہیں کہ جو اصل پیر ہوتا ہے اس کو مریدوں کی تلاش نہیں ہوتی، اور تصوف ہے بھی یہی بالکل ایسے، کہ جو اصل پیر ہوگا، جو پیر کے الوانے کا حق ہوگا، اسے مریدوں کی ضرورت نہیں ہے، بالکل، مرید کو پیر کی ضرورت ہوتی ہے، مرید کو پیر کی تلاش ہوتی ہے۔ پیر کو، جس کو آپ دیکھیں کہ جس کو مرید کی تلاش ہے، سمجھ لیں وہ پیر نہیں ہے پیر نہیں، یا پیر کے الوانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو انہوں نے مریدی والا کام نہیں کیا، انہوں نے مرید نہیں بنائے، انہوں نے صرف اور صرف وابستہ کر کے اپنے اس تحریک کے ساتھ غوث اعظم کی اس قادری چھتری کے نیچے اللہ، جن کو جمع کیا ہے، اس کا نام صرف وہ رکھتے ہیں یہ رفیق ہے۔ اور رفیق کہلوانے کے بعد انہوں نے ریکویسٹ کی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، وہ کہتے ہیں میں نے عرضی پیش کی، سبحان اللہ، بڑی دلچسپ بات ہے، عرضی پیش کی کہ ایک کرم کر دیں کہ میری تحریک اور میرے مشن کا، مشن تو آپ کا ہی ہے لیکن اس مشن کا ہر فرد جو اس تحریک کا فارم فل کر دے جی، اور اس میں شامل ہو کے رفیق بن جائے، اسے ڈائریکٹ براہ راست آپ اپنا مرید بنا لیں، واہ، اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے، مارا مارا پھرتا نہ رہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک 1 سال تک وہ میری اپلیکیشن جو تھی، میری ریکویسٹ، وہ عرض گزاری، وہ پروسیس میں رہی، صحیح، اور ٹھیک 1 سال گزرنے کے بعد پلٹ کے سال کے بعد وہی رات آئی جس رات میں نے ریکویسٹ بھیجی تھی، اللہ اکبر، اس رات حضور غوث پاک تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ کی اس تحریک منہاج القرآن کا جو بھی کارکن ہوگا وہ ڈائریکٹ میرے ہاتھ پہ اس کی بیعت ہوگی، وہ میرا مرید ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ، تو بحمد اللہ تعالیٰ ہماری بیعت ڈائریکٹ براہ راست حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے، ماشاءاللہ، اور ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے، اور زندگی میں بڑے تلخ معاملات ایسے آئے بھی، انہوں نے شفقتوں کے دروازے کھولے ہمیشہ اور کھلتے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ بے شک، تو یہ سارا فیض انہی کا ہے، اور یہ نسبت میری ہے، اسی لیے قادری نسبت بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آج ہمارا پروگرام ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پہ علامہ صاحب میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ زندگی میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایسا دن ہوتا ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ یار بڑا یادگار دن تھا، وہ ساری زندگی یاد رہتا ہے بندے کو۔ تو آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا یادگار دن ہمارے ناظرین کو بتانا پسند فرمائیں گے؟ ویسے تو لائف میں بے شمار ایسے لمحے آتے ہیں دنیاوی اعتبار سے،
اور جس طرح درس نظامی کے بعد میری فراغت ہوئی تو وہ ایک بڑا خوشی کا لمحہ تھا۔ میں اساتذہ کرام کے لیے ہمیشہ دعا گو بھی رہتا ہوں ہر حوالے سے، لیکن یہاں پہ میں جو یادگار دن ہے وہ ایک دو بڑی ہی یادگار لمحے ہیں میرے زندگی میں۔ ایک زندگی میں میری جب پہلی مرتبہ مدینہ شریف حاضری ہوئی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان میں بند کمرے میں بیٹھا تھا۔ 2015 میں میری حاضری ہوئی اور ابھی الحمدللہ اس 2023 پھر رمضان شریف میں میری حاضری ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں بند کمرے میں بیٹھا تھا، ایک نعت چل رہی تھی کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، وہ شعر پڑھتے پڑھتے انہوں نے شعر پڑھا کہ جڑا مسجد نبوی نال جڑیا مینار بڑا سونا۔ یہ شعر پڑھا تو میری کیفیت سی طاری ہوگی۔ میرے پاس ایک عزیز دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ اسی وقت گھر گئے اور واپس آ کے مجھے کہتے ہیں جی آپ کا عمرہ میری طرف سے ہے، اللہ اسپانسر کر دیا انہوں نے۔ سبحان اللہ، سبحان تو میں جب گیا تو میری والدہ صاحبہ بھی میرے ساتھ تھی۔ وہ زندگی کا بڑا ایک تاریخی موقع، یادگار لمحہ تھا کہ جب میں نے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے اپنی والدہ ماجدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا اور میں کعبے کا طواف کر رہا تھا اللہ اکبر، اور مولا کی بارگاہ میں عرض گزاری کر رہا تھا کہ مولا ایک کعبہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے اور ایک کعبہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اللہ اس سے بڑھ کے اور قبولیت کا لمحہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اللہ، سبحان تو یہ میری زندگی کا ایک یادگار۔ اور دوسرا، جب پہلی مرتبہ میری تاجدار کائنات صلی اللہ، مکین گنبد خضرا کے اس حسین روزے پہ نگاہ پڑی سبحان اللہ، تو اس وقت میری جو کیفیت تھی وہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ ہائے ہائے، اور پھر ایک یادگار لمحہ جب میں نے، ویسے تو میں جب گورڑا شریف جاتا نا تو ایک حسن کا ایسا لازوال پیکر سامنے دکھائی دیتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا نام تاجدار گورڑا حضرت شاہ نصیر الدین نصیر گولڈوی ہے۔ سبحان وہ اللہ، بیٹھے ہوتے تھے، میرا بچپنا تھا، شعوری لیول اتنا نہیں تھا، لیکن جب بھی تکتا تھا میں تو میرے ساتھ جو بھی ہوتا تھا میں ایک بات ضرور کہتا تھا، وہ پتہ نہیں ناسمجھی میں ہوتی تھی بچپنے میں واہ، یا سمجھ میں ہوتی تھی، لیکن بات میری، یہ الفاظ میرے یہی ہوتے تھے۔ میں دور کھڑا ہو کے میں کہتا تھا ذرا دھیان سے دیکھو، خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے، زمین پہ کوئی فرشتہ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور واللہ چہرے پہ نگاہ ٹکتی تھی تو یوں لگتا تھا کہ یہ میرے آقا کی آل کا کوئی فرد بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، یہ نبی کی۔ اور میں کہتا تھا میرے مولا اگر 1400 سال کے بعد تیرے محبوب کی آل کے نصیر الدین کا یہ حال ہے حسن کا، سبحان تو اللہ، حسین کا کیا عالم ہوگا سبحان جن بدبختوں نے سر ہی کاٹ کے نیزے نوک پہ لگا دیا تھا۔ میرے مولا اس حسن مجتبیٰ کا کیا حال ہوگا، سبحان اللہ، میرے مولا حضور تاجدار کائنات کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 1500 سال کے بعد آنے والا شہزادے کا یہ عالم ہے، حسن کا یہ پیکر سامنے جو بیٹھا ہے، یوں دکھتا تھا جیسے ایک اللہ کا فرشتہ بیٹھا ہے۔ اللہ، ان سے ملاقات تو خیر زیارت ہوتی رہی، لیکن ایک مرتبہ یہاں E11 میں ایک یونیورسٹی کا افتتاح ہوا تھا، جی جی، میریا نصیریہ یونیورسٹی، تو وہاں پیر صاحب قبلہ اکثر تشریف لاتے تھے اور بڑی ان کی خواہش تھی کہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ جی، تو میں سائیکل پہ جا رہا تھا اس وقت وہاں سے، ماشاء اللہ، تو یہ F10 والی سائڈ سے میں گزرا تو سامنے ایک چھوٹا سا دربار بھی ہے ادھر یونیورسٹی کے باہر والی سائڈ پہ۔ صحیح، پیر صاحب کی گاڑی پہ اچانک میری نظر پڑی تو آپ رکے ادھر، ایک ڈرائیور تھا ساتھ، پیر صاحب اترے، مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں گورڑا شریف میں، صحیح، پیر صاحب اترے اور میں سائیکل روک کے تو میں آیا ادھر، جائے نماز کی بچھائی اور نماز کی جگہ بنی ہوئی تھی، پیر صاحب نے مغرب کی جماعت شروع کروا دی، اللہ اکبر، تنے تنہا ایک بچہ پیچھے کھڑا ہوا ہوں میں، آئے، تو میرا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا اعزاز ہے زندگی کا بہت بڑا ہے، کہ تنے تنہا مغرب کی نماز اور حضور نصیر ملت کے پیچھے سبحان اللہ، ایک رکعت میں نے پوری پیچھے پڑھی قبلہ پیر صاحب کے، پھر وہ بابا جی ایک کھڑے تھے ساتھ وضو کر رہے تھے، دوسری رکعت میں وہ ساتھ شامل ہو گئے آگے۔ صحیح، تو یہ میری زندگی کا ایک یہ بھی یادگار اور تاریخی ایک وہ لمحہ تھا جب میں نے تنہا ایک رکعت نصیر ملت کے پیچھے ادا کی مغرب کی نماز کی۔ سبحان اللہ، تو بہت سارے زندگی میں ایسے یادگار لمحات ہوتے ہیں بالکل جو ناقابل فراموش ہوتے ہیں، بالکل ایسے، تو اللہ تعالیٰ یہ سنگتیں، یہ نسبتیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور آمین۔ پھر ایک وہ دن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ جو قیامت ٹوٹی تھی آئے، جب یہ چراغ گل ہوا اللہ اکبر، گورڑا شریف سے، تو اس وقت فتویٰ باز لوگ بھی ساتھ تھے، ایک ہجوم تھا، جو چند دن پہلے کہہ رہے تھے نصیر الدین دیوبندی ہے، نصیر الدین وہابی ہو گیا،
نصیر الدین شیعہ ہو گیا، نصیر الدین رافضی ہو گیا، نصیر الدین نعوذ باللہ من ذالک گستاخ ہو گیا، استغفر اللہ العظیم۔ یہاں تک بھی فتویٰ بازی کرنے والے لوگ جو ہی جنازہ اٹھا تو وہ کہتے ہیں نا عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، پتھر مار مار کے ساری زندگی، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ پھر کیا فائدہ؟ کندھا دینے کا وقت ہے، اس وقت کندھا دیں، جب کندھا دینے کا وقت نہیں ہے اب ہر کوئی کہتا ہے کندھا دیں۔ اس وقت وہ للکار تھی، ایک صدا تھی حق کی، اس وقت فتوے بازیاں تھیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، بڑے بڑے وہاں گھٹنے ٹیک گئے، بڑے بڑے پتھر دل بھی وہاں اشکبار تھے، رو رہے تھے، آہو زاری تھی، گریہ زاری تھی، آہو بکا تھی، چیخنا تھا، رونا تھا، اور لوگوں کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیوں رویا جا رہا ہے؟ بھلا انسان چلتے ہیں چلے جاتے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ اسی سوچ کے ساتھ میں F10 کے ایریے سے لوگوں کو ہجوم کو دیکھتا گورڈا شریف دربار شریف کے پاس، پھر اوپر میں بیٹھک میں چلا گیا جہاں اوپر پیر صاحب تشریف فرما ہوتے تھے گھر کے باہر بیٹھک میں۔ اس بیٹھک کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھا کہ لوگ دیواروں سے ٹکرے مار رہے تھے، اور ٹکرے مار مار کے، چیخے مار مار کے کہہ رہے تھے ہائے میرا نصیر چلا گیا۔ واہ! تو اس وقت بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں اتنا رویا جا رہا ہے، اتنے دکھی کیوں ہیں۔ اچانک میری نظر پڑی تاجدار گولڑا کی اس بیٹھک کے باہر لکھے ہوئے چند اس پنجابی کلام کے اشعار پہ، تو لکھا ہوا تھا کہ بک بک اتھرو روشن ویک حویلی کلی۔ اب میرے اوپر وہ کیفیت طاری ہونا شروع ہوئی، پریکٹیکل بک بک، ادھر میں آپ پڑھ رہا ہوں، ادھر وہ بک بک اتھرو دیکھ رہا ہوں، ادھر لوگوں کی ٹکریں دیکھ رہا ہوں، رونا دیکھ رہا ہوں، وہ کیفیت دیکھ رہا ہوں، اور ادھر پڑھ رہا ہوں کہ بک بک اتھرو روشن ویک حویلی کلی، کوچ نصیر اساں جد کیتا۔ بک بک اتھرو روشن ویک حویلی کلی، اس سے پہلے ایک اور شعر ہے کہ بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی تے کیتی خوب تسلی، بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی کیتی خوب تسلی، بک بک اتھرو روشن دنیا دار پجاری زرد، دنیا دار پجاری زرد ہے، بک بک اتھرو روشن ویک حویلی کلی۔ اس ربائی کو آپ پورا پڑھیں ذرا۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی، دنیا دار پجاری زر دے جویں کتیاں دے گل ٹلی، بک بک اتھرو روشن اکھیاں ویک حویلی کلی، کوچ نصیر اساں جد کیتا تے پہ جاسی تھر تھلی۔ اس کے بعد میری جو کیفیت تھی پھر میری سنبھلنے کی نہیں تھی، اس کے بعد پھر کیفیت طاری ہوئی، پھر میرا رونا، میں نے کہا بدقسمت ہے یہ قوم جو اس وقت قدر نہ کر پائے اور اب رو رہے ہیں۔ پھر مجھے ان کے رونے پہ رونا آ رہا تھا، لیکن پھر فائدہ نہیں جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا۔ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شخصیات اگر رہ گئی ہیں، پیر صاحب کا اور حضور شیخ الاسلام کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا، بڑی محبت کرتے تھے، اور آخری رات بھی پونا گھنٹہ بات ہوئی فون پہ، اور پھر 2008 میں آپ کو پتہ پیر صاحب تشریف لے گئے تھے سیرہ پڑھنے کے لیے۔ اور ایک بات اور میں یہاں پہ ذکر کرتا جاؤں مدینہ شریف کے حوالے سے، جو حضرت شاہ نصیر الدین نصیر گوڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حافظ فاروق صاحب ہوتے تھے، 36 سالہ سنگت اور رفاقت ہے، یو کے والے، وہ اب بھی آتے ہیں تو جامی صاحب کے ساتھ وہ اکثر پروگرام وغیرہ پہ آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک پروگرام میں تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم جب گئے تو وہاں مقام ابوا ہے، مقام ابوا مدینہ شریف اور مکہ شریف کے سینٹر میں آتا ہے، 2.5-3 گھنٹے کا سفر دونوں سائڈوں سے ہوتا ہے، ہر شخص نہیں جا سکتا، اسپیشل گاڑی انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب نے ایک بڑی قیمتی چادر خریدی، وہاں گئے۔ حافظ فاروق صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم مقام ابوا پہنچے تو وہاں دیکھا ہم نے عجیب منظر کہ ہم سے پہلے آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر انور پہ ایک قیمتی چادر پہلے سے چڑھائی ہوئی تھی، اللہ سبحان اللہ،
کہتے میں بڑا حیران ہوا، پیر صاحب بھی حیرت کے ساتھ تک رہے تھے، یہ کون اتنا بڑا عقیدت مند آیا ہے، اتنی قیمتی چادر چڑھا گیا۔ وہ کہتے ہیں پیر صاحب پائنتی والی طرف سے آئے اور آ کر چادر کا کونا اٹھایا تو نیچے لکھا ہوا تھا خاک پائے در زہرا محمد طاہر القادری۔ پھر پیر صاحب کا جملہ سنے آپ، جو خیرات ملی نا، قبلہ پیر صاحب نے بھی کمال قسم کی خیرات نصیب ہوئی، ایسے نہیں ملتی ہے۔ پیر صاحب نے پنجابی میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، تبکی دی، اور جیسے آپ کا تکیہ کلام ہوتا تھا پنجابی میں، آپ نے فرمایا حافظ صاحب جدوں کسی کو کچھ کڈانا ہوئے نا تے پہلے مؤہ راضی کرنا پینا ہے، تے طاہر القادری مؤہ راضی کیتا نا تے خیرات کون پہ لبنی اس کے دنیا جو ونڈنا پہ تو مکنے نہ اس پہ کھلنا۔ اللہ سبحان اللہ، یہ ان پاکوں کی خیرات ہے جو نصیب ہوتی ہے اور پھر ختم نہیں ہوتی، اور یہ نسبت ہے، اور میں تعلق بتا رہا ہوں ان کا آپس میں، کہ جب آپ گئے وہاں سیرہ پڑھنے کے لیے تو عین غین قراروی صاحب ایک معروف معتبر عالم دین ہے، حجت الاسلام مانے جاتے تھے اہل تشیع کے، ان کے ساتھ میرا بڑا ایک گہرا تعلق رہا کچھ عرصہ۔ انہوں نے خود مجھے بتائی ایک بات، وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں، وہ آپ ویڈیو میں دیکھیں اگر یوٹیوب سرچ کریں، اس میں وہ عین غین قراروی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور حضور نصیر ملت، یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب، کیونکہ تعلق ہے وہاں ان کا بورڈا شریف کے ساتھ نسبت ہے اور گیلانی نسبت بھی ہے، کہتے ہیں انہوں نے میری موجودگی میں میرے سنتے کانوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو بڑے بڑے سرکاری اور حکومتی لیول کے عشائیوں پہ دعوت دی، آپ نے تشریف لائے، آج آپ طاہر القادری کے بیٹے کی اس ولیمے پہ اور نکاح پہ آپ تشریف بھی لائے ہیں اور یہ سیرہ بھی پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیسا خوددار انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ گیلانی صاحب میں بے لگامہ نہیں ہوں، میری لگام کسی نے ہتھے بیچے، اللہ اکبر، کہ میری لگام میرے علی شاہ نے ہتھے جے۔ پھر آپ نے دیکھا وہ مشرف دور کا آپ کو یاد ہوگا، جب وہ دعوت پیش کی گئی تو حضور نصیر ملت نے کس طرح، وہ میں نے کہا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت دیکھیں یہاں کہ آپ پہلے بھی جا سکتے تھے، آپ نے ٹائم وہ رکھا کہ جب بڑے بڑے وزراء، مشیر، سیاستدان، حکمران سب اپنی اپنی کرسیوں پہ برا جمان ہو چکے تھے، اینڈ پہ جا کر قبلہ پیر صاحب تشریف لائے اور پورے کے پورے مجمع کو پیر صاحب کے لیے کھڑا ہونا پڑا، صرف اس لیے کہ غوث پاک کا بیٹا آئے، تو وہ جب بیٹھا ہو تو کوئی حاکم وقت آئے تو اس کو کھڑا نہ ہونا پڑے۔ پھر وہ وقت زمانے نے دیکھا کہ نصیر الدین کو مشرف کے لیے نہیں اٹھنا پڑا تھا، پرویز مشرف کو شاہ نصیر الدین کے لیے اٹھنا پڑا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ پروگرام دیکھتے ہیں ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو، اور علامہ صاحب نے بڑے یادگار واقعات آپ کو سنائے۔ میں علامہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے کافی سارے واقعات ہمارے ناظرین کو سنائے جو یادگار آپ کی زندگی کا حصہ رہے۔ علامہ صاحب یہاں پہ میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا، چونکہ ہمارا پروگرام بالکل اپنے اختتام کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ ایک مستند عالم دین ہیں، مختلف محافل میں آپ جو ہے وہ مواعظ حسنہ کے ذریعے امت کو پیغام شریعت دیتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو مزید ہمت توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے آپ نے اپنی کوئی علمی درسگاہ بھی قائم کی ہے، آج کل آپ کدھر خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا، اور یہ میرے خیال سے ریلیٹیو ہے کہ ابتدا سے آپ نے سوال کیا تو چلے اینڈ یہاں پہ ہو جائے گا۔ بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے پاس پہلے منہاج القرآن علماء کونسل اسلام آباد کے ناظم کی ذمہ داری رہی، وہاں جو حسب توفیق حصے میں آیا ورک کیا۔ اس کے بعد پھر مجھے 2012 سے لے کے اب 2023 تک تسلسل سے جمعہ پڑھانے کی جو خدمت ہے وہ بھی جاری و ساری ہے۔ پھر سینکڑوں کی تعداد میں نے بچے تیار کیے، ماشاءاللہ بہت بڑی، وہ ناظرہ کی صورت میں، فن قرات اور تجوید کی صورت میں۔ پھر اب الحمدللہ تحفیظ القرآن میں میرے پاس تقریباً 8 بچے تیار ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ایک کھیپ تیار ہوئی، اور الحمدللہ اب میں نے 10 سے 12 بچے مزید لیے ہوئے ہیں، جو میں نے انوار حبیب منہاج القرآن رزاق ٹاؤن نیو چاکرا روڈ پہ یہاں پہ ادارہ قائم ہے الحمدللہ، یہاں پہ وہ تحفیظ القرآن کا ادارہ قائم ہے۔ اس کے ساتھ جمعۃ المبارک کے لیے 2 جگہ پہ ڈیوٹی ہے، ڈوک مستقیم والی سائڈ پہ اور پھر رزاق ٹاؤن میں، اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں اب چونکہ راول پنڈی میرے پاس منہاج القرآن علماء کونسل کی پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہے، ماشاءاللہ بہت، اور یہ تنظیمی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ
پھر جو دینی ذمہ داریاں مزید ہیں ان میں پھر جمعۃ المبارک ہے، پھر یہ ادارہ ہے، پھر ایک G12 بابو جی سرکار مسجد میں نے 5 سال جمعۃ المبارک کی خدمات سر انجام دی۔ اسی کے ساتھ ایک کنال جگہ پہ وہ بھی جگہ ڈونیٹ کی گئی ہے، وہاں پہ بھی الہدایہ اسلامک سینٹر اور فیضان بابو جی سرکار کے نام سے ایک عظیم الشان ادارہ الحمدللہ بیسمنٹ کا کام وہاں پہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 36-37 لاکھ روپے سے بیسمنٹ تیار ہے۔ اب اس کا لینٹر ڈالنے کے لیے بس کچھ کام تاخیر کا شکار ہے، ڈیلے ہے۔ انشاءاللہ کچھ وسائل اللہ پاک وہ کے ذریعہ بنائے گا اللہ کے نیک بندوں کو، تو انشاءاللہ وہاں پہ فی الفور لینٹر ڈال کے وہاں پر بھی تحفیظ القرآن اور باقی علوم عصریہ، دینی، اخلاقی، روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی انشاءاللہ یہ دینی اور تحفیظ القرآن اور درس نظامی کے سارے جو سبجیکٹس ہیں اور یہ تعلیم ہے انشاءاللہ وہ ایکول کر کے پڑھائی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آج آپ نے پروگرام دیکھا ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو، اور ہمارے مہمان تھے علامہ شیر محمد قادری صاحب۔ میں علامہ صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ اللہ کریم آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ کریم آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یوں ہی آپ منبر رسول پہ بیٹھ کے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت عوام الناس تک پہنچاتے رہیں، دین کا پیغام، امن کا پیغام، جیسا کہ آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی، آپ پہنچاتے رہیں۔ اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ناظرین آپ لوگ ہیں، آپ کا بھی میں مشکور ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہے، ہمارا پروگرام دیکھا۔ اسی طرح کے علمی گفتگو والے پروگرام آپ کو ہم انشاءاللہ ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو میں آپ کے سامنے ایسی خوبصورت شخصیات پیش کرتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے NTV۔